نیلسن منڈیلا، جنوبی افریقہ کی آزادی کے ہیرو اور انقلابی لیڈر۔ 27 برس تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنے اور ہر طرح کی صعوبتیں اور ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود جس شخصیت کے عزم و استقلال میں کمی نہ آئی اور جس نے بالآخر اپنے ملک اور قوم کو بدترین سامراج کی قید سے آزاد کروا لیا، اس شخصیت کا نام نیلسن منڈیلا ہے، جنہیں جنوبی افریقہ کی آزادی کے ہیرو ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے سیاہ فام صدر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا اور ان کی اعلیٰ خدمات پر انہیں امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں دنیا بھر سے 250 ایوارڈ ملے۔ افریقی قوم کے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو یونین آف ساؤتھ افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں مویزو میں پیدا ہوئے۔ منڈیلا ان کے دادا کا نام تھا، جسے والدین نے ان کے نام سے بھی منسوب کر دیا۔ نیلسن منڈیلا کے والد کی 4 بیویاں تھیں، جن سے ان کے 13 بچے تھے، 4 لڑکے اور 9 لڑکیاں۔ نیلسن منڈیلا والد کی تیسری بیوی سے تھے۔ پیدائش پر ان کا جو نام رکھا گیا اس کا مقامی زبان میں ترجمہ مصیبتیں کھڑی کرنے والا ہے۔ منڈیلا اپنے خاندان میں سے پہلا بچہ تھا جسے اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں اس کی ٹیچر نے اس کے نام کے ساتھ نیلسن کا اضافہ کیا۔ اس طرح بعد میں وہ ہمیشہ کے لیے نیلسن منڈیلا کے نام سے پکارے جانے لگے۔ نیلسن کی عمر ابھی 9 برس تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پرائمری تعلیم کے بعد ویزیلینڈ مشن اسکول میں داخلہ لے لیا۔ 16 برس کی عمر میں نیلسن نے کلارک بری بورڈنگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا اور 3 سالہ تعلیمی کورس 2 سال میں مکمل کر کے ڈگری حاصل کر لی۔ 1937 میں وہ ہیل ڈاؤن منتقل ہو گئے اور ویزیلینڈ کالج میں مزید تعلیم حاصل کی۔ 19 برس کی عمر میں نیلسن نے باکسنگ اور ایتھلیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ BA کرنے کے لیے انہوں نے پورٹ ہیئر یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں ان کی ملاقات انقلابی سوچ رکھنے والے طالب علم اولیور ٹیمبو سے ہو گئی، جو بعد میں زندگی بھر نیلسن منڈیلا کے گہرے دوست رہے اور ہر خوشی اور غمی میں ان کے ساتھ رہے۔ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران نیلسن منڈیلا اسٹوڈنٹس یونین کی سیاست میں ملوث ہو گئے، جس پر انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا اور دوبارہ کبھی داخلہ نہ دیا گیا۔ بعد ازاں نیلسن منڈیلا نے اپنی طویل قید کے دوران خط و کتابت کے ذریعے یونیورسٹی آف لندن کے ایکسٹرنل پروگرام کے تحت LLB کی ڈگری حاصل کی۔ یونیورسٹی سے نکالے جانے پر نیلسن منڈیلا جوہانسبرگ چلے گئے، جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف یوتھ افریقہ سے بذریعہ خط و کتابت BA کی ڈگری حاصل کی۔ جوہانسبرگ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف جگہوں پر ملازمت بھی کی اور 1942 میں افریقن نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم جب اپنے زوروں پر تھی، ساؤتھ افریقہ میں نوجوانوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے انقلابی نوجوان اینٹون لیمبیڈی کی قیادت میں ایک پرجوش جدوجہد کا آغاز کیا، جس کا مقصد افریقن نیشنل کانگریس کو ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں سیاہ فام طالب علموں، کسانوں، محنت کشوں اور دانشوروں کی حمایت حاصل کر کے ایک عظیم عوامی سیاسی جماعت بنانا تھا اور افریقن نیشنل کانگریس کے موجودہ قائدین کی روایتی اور رواداری پر مبنی سیاست کو تبدیل کر کے جاندار اور بھرپور سیاست کا آغاز کرنا تھا، جس سے عوام کے بنیادی حقوق کے حصول اور ان کی آزادی کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ ستمبر 1944 میں ان نوجوانوں نے افریقن نیشنل کانگریس یوتھ لیگ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ نیلسن منڈیلا اپنی بہترین کارکردگی اور خداداد صلاحیتوں کی بنا پر 1947 میں یوتھ لیگ کے جنرل سیکرٹری چن لیے گئے۔ 1948 میں جنوبی افریقہ میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں نسل پرستی کے باعث صرف سفید فام افراد کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے پر اکثریتی سیاہ فام عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ رد عمل کے طور پر 1949 میں یوتھ لیگ کے اصرار پر افریقن نیشنل کانگریس نے پروگرام آف ایکشن کا اعلان کیا، جس میں سفید فام نسل پرست حکومت کے خلاف ہڑتالوں، بائیکاٹ، عدم اعتماد، عدم تعاون اور سول نافرمانی کو افریقن نیشنل کانگریس کی آفیشل پالیسی قرار دے دیا گیا۔ پروگرام آف ایکشن کو یوتھ لیگ کی ایک 6 رکنی کمیٹی نے ترتیب دیا۔ 1950 میں نیلسن منڈیلا کو بھی افریقن نیشنل کانگریس کی نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن بنا لیا گیا۔ پروگرام آف ایکشن کے تحت انہوں نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ایجنڈا پیش کیا، اس میں جنوبی افریقہ کے تمام عوام کے لیے مکمل شہریت، پارلیمنٹ میں تمام عوام کو نمائندگی کا حق، زمینوں کی ازسر نو تقسیم، ٹریڈ یونین کا حق اور تعلیم و ثقافت میں برابری کا حق حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔
1952 میں افریقن نیشنل کانگریس نے ناانصافی پر مبنی قوانین کو تسلیم نہ کرنے کی مہم چلانے کا اعلان کیا اور نیلسن منڈیلا کو اس مہم کا ولیڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ نیلسن منڈیلا نے ملک کے طول و عرض کے دورے کیے اور عوام کو متحرک کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس جرم کی پاداش میں نیلسن منڈیلا کو نسل پرست انتظامیہ نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلایا۔ قید کی سزا بھی سنائی گئی مگر بعد میں اس پر عمل درآمد روک دیا۔ تاہم منڈیلا پر پابندی عائد کر دی کہ وہ کسی جلسہ جلوس یا میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکتے اور 6 ماہ تک جوہانسبرگ سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس پابندی کے دوران منڈیلا نے اپنے دوست اولیور ٹامبو کے ساتھ مل کر جوہانسبرگ میں ایک دفتر کھول لیا اور قانونی مشاورت کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران انہیں افریقن نیشنل کانگریس کی یوتھ لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ 1952 سے 1960 تک کے عرصے میں نیلسن منڈیلا نے عوام کے حقوق کی بازیابی کے لیے دن رات جدوجہد کی اور اس کے نتیجے میں متعدد بار گرفتار ہوئے۔ انہیں میموتھ ٹریزن ٹرائل میں مرکزی ملزم قرار دیا گیا اور 1960 میں نیلسن منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ افریقن نیشنل کانگریس کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ اب نیشنل کانگریس کے کارکنوں نے زیر زمین سرگرمیاں شروع کر دیں۔ نیلسن منڈیلا نے اس دوران انتہائی اہم کردار ادا کیا اور ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ وہ بھیس بدل کر سیاسی سرگرمیاں انجام دینے لگے۔ انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر لبریشن موومنٹ کی بنیاد رکھی، جس میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے ضرورت پڑنے پر مسلح جدوجہد کرنے کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ نیلسن منڈیلا غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر چلے گئے۔ اس دوران انہیں ایتھوپیا میں ایسٹ اینڈ سینٹرل افریقہ کی پین افریقن فریڈم موومنٹ سے خطاب کا موقع ملا۔ یہاں انہیں مختلف ممالک سے آئے ہوئے سیاسی قائدین نے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اس دورے کے دوران نیلسن منڈیلا نے اپنی لبریشن موومنٹ کے ممبران کی گوریلا ٹریننگ کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ اپنے ملک واپس آنے کے چند روز بعد نسل پرست حکومت نے نیلسن منڈیلا کو گرفتار کر لیا اور ان پر عوام کو ہڑتالوں پر اکسانے اور ملک سے غیر قانونی طور پر جانے کے الزامات کے تحت مقدمات قائم کر دیے گئے۔ مقدمہ چلا تو انہوں نے اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کو تسلیم کر لیا اور کہا، میں نسل پرستی سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کو ایک وحشیانہ عمل سمجھتا ہوں، چاہے اس کو گورا کرے یا کالا۔ نیلسن منڈیلا کو اس مقدمے میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ ابھی یہ سزا کاٹ رہے تھے کہ انہیں بغاوت کے ایک مقدمے میں پھنسا دیا گیا جسے ریوونیا ٹرائل کا نام دیا گیا۔ نیلسن منڈیلا کی طرف سے ان مقدمات کے دوران جو بیانات دیے گئے ان کی مثال دنیا کی سیاسی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ ریوونیا ٹرائل کے دوران انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا، میں نے گوروں کی اجارہ داری اور کالوں کی اجارہ داری کے خلاف لڑائی لڑی ہے۔ میں نے ایک بہترین جمہوری اور آزاد معاشرے کا خواب دیکھا ہے جہاں تمام لوگ یکانگت اور یکساں مواقع کی فراہمی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں زندہ ہوں اور اس خواب کی تکمیل کے لیے اگر مجھے مرنا بھی پڑے تو مجھے قبول ہے۔ اس مقدمے میں نیلسن منڈیلا کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور انہیں جنوبی افریقہ کی بدنام زمانہ جیل رابن آئس لینڈ پریزن میں منتقل کر دیا گیا، جو کہ کیپ ٹاؤن سے 7 میل دور ایک چھوٹے سے جزیرے میں تعمیر کی گئی تھی۔ 22 برس بعد اپریل 1948 میں انہیں کیپ ٹاؤن کی پالسمور پریزن میں ٹرانسفر کر دیا گیا اور دسمبر 1988 میں نیلسن منڈیلا کو پار کے قریب وکٹر ویسٹر پریزن میں منتقل کر دیا گیا۔ جیل میں اسیری کے دوران انہیں رہائی کے لیے متعدد بار پیشکش کی گئی مگر انہوں نے اپنے موقف اور اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کے بجائے پابند سلاسل رہنا پسند کیا۔ بالآخر 11 فروری 1990 کو نیلسن منڈیلا اپنے مقصد میں کامیابی پر جیل سے رہا کر دیے گئے۔ رہائی کے فوراً بعد پوری دل جمعی سے نیلسن منڈیلا اسی جدوجہد میں لگ گئے جو 40 برس قبل انہوں نے شروع کی تھی۔ افریقن نیشنل کانفرنس کی بحالی کے بعد 1991 میں منعقد ہونے والی اس پہلی کانفرنس میں نیلسن منڈیلا کو افریقن نیشنل کانگریس کا صدر منتخب کر لیا گیا اور ان کے دیرینہ دوست اولیور ٹامبو آرگنائزیشن کے نیشنل چیئرپرسن چن لیے گئے۔ رہائی کے فوراً بعد انہوں نے اپنے تمام کارکنوں کو مسلح جدوجہد ترک کرنے کا حکم دے دیا اور اعلان کیا کہ ان کی جدوجہد کا مقصد سیاہ فام اکثریت کو ظلم و ستم سے بچا کر امن سے ہمکنار کرنا اور انہیں بلدیاتی اور قومی انتخابات میں ووٹ کا حق دلوانا تھا، اور دونوں مقاصد حاصل ہو چکے ہیں۔ 27 اپریل 1994 کو جنوبی افریقہ میں مساوی حق رائے دہی کی بنیاد پر پہلے ملک گیر انتخابات ہوئے جس میں افریقن نیشنل کانفرنس کو 62% ووٹوں سے کامیابی مل گئی۔
1 मई 1994 کو نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے سفید فام سابق صدر ڈی کلارک کو نائب صدر اور تھابو مبیکی کو گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی میں دوسرا بڑا عہدہ دے دیا۔ نیلسن منڈیلا مئی 1994 سے جون 1999 تک اپنے ملک کے صدر رہے اور انہوں نے دیگر اہم اصلاحات کے علاوہ ملک میں مفاہمت کی سیاست کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر کے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے قوم کو تیار کیا۔ نیلسن منڈیلا نے جب صدارت کا عہدہ سنبھالا تو ان کی عمر 75 برس تھی، لہذا اپنی پہلی صدارتی مدت مکمل ہونے پر انہوں نے 1999 میں اگلی مدت کے لیے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جون 2004 میں وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے، تاہم سماجی اور رفاہی کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ نیلسن منڈیلا کو نوبل امن انعام کے علاوہ بھی انسانی حقوق کے لیے ان کی خدمات کے باعث متعدد انعامات ملے۔ دنیا کی 50 سے زائد یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی عطا کی۔